بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن، جمعہ کے فضائل۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک ایسا وقت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہوگی۔ علماء کی آراء مختلف ہیں کہ یہ وقت جس کا ذکر حدیث میں گزرا کون سا وقت ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی نے شرح سفر سعادات میں 40 قول نقل کیے، مگر ان سب میں 2 قولوں کو ترجیح دی ہے۔ ایک یہ کہ وقت خطبہ سے نماز کے ختم ہونے تک، دوسرا کہ وہ وقت جمعے کے دن آخر میں ہے، اور اس دوسرے قول کو علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے اور بہت سی صحیح احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔ شیخ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھیں کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو بتا دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کہ وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا بدن زمین پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے۔ جمعے سے زیادہ کوئی دن مقدس نہیں۔ اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ کوئی مسلمان اس میں جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ شاہد کا لفظ سورہ بروج میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔